مولا بخش صاحب سرحالی شریف والے اور سید صادق حسین شاہ صاحب، جناب سید منظور حسین شاہ صاحب، اور اس گھر کے جتنے بھی مرحومین اور خانوادہ سے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اور حکیم طاہر عبدالرحیم کے برادر گرامی چودھری محمد عبداللہ مرحوم اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک کا انعقاد ہے، اور خصوصاً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ تبریک کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس محفل پاک کا آغاز رب کائنات کے عظیم نام سے کرتے ہیں جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید کا آغاز اس محفل سے کریں گے۔ محفل پاک کے آغاز کے لیے تلاوت قرآن مجید، اس کے بعد نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم سارے ناکو رہا وہ کہے گا ان کہ نوکر ہے بڑی موت میں ہے، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے۔ اور سادات نے دائیں سے بیٹھا ہوئے پاکستان یا روزہ رسول کے بیٹھا ہوئے ایک گل لازم کہے گا کہ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے اشعار نعت پاک کے، اور اس کے بعد سرزمین پنجاب کی پرسوز آواز وہ بھی خوبصورت انداز میں کیو ٹی وی اور لاہور سے اپنی آواز کا جادو جگا چکے ہیں اور مختلف مقابلہ جات میں اول پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ میری مریاد جناب محمد عدنان سعید صاحب، اب میں چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد وہ نعت شریف پیش کریں گے اور پھر حضرت صاحب کا خطاب ہوگا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
بشر ہونے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ نہیں عالم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع، حضور علیہ السلام نے صحابہ کی طرف چہرہ انور کر کے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ اگر کسی کا کوئی ایسا دوست ہو جو اس سے کہے کہ جب تو مر گیا تو اپنے رستے میں اپنے رستے، بتاؤ اس دوست کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوست سے رشتہ توڑ دینا چاہیے جو کہے مرنے کے بعد تو اپنے رستے میں اپنے رستے۔ پھر سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ بتاؤ اگر کسی کا کوئی ایسا دوست ہو جو اس سے کہے جب تو مر گیا تجھے کفن دوں گا، غسل دوں گا، قبر میں تجھ کو رکھ کر آؤں گا، قبر پر مٹی ڈلنے کے بعد تو اپنے رستے میں اپنے رستے، بتاؤ اس دوست کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا دوست پہلے والے سے بڑا بہتر ہے جس نے کہا تھا جس وقت تمہارا تو اپنے رستے میں اپنے رستے، یہ تو اس سے بہتر ہے جس نے کہا کہ میں تجھے قبر کی دیواروں تک چھوڑ کے آؤں گا۔ پھر سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ میرے صحابہ اگر کسی کا کوئی ایسا دوست ہو جو اس سے کہے جب تو مر گیا تیرے غسل میں تیرے ساتھ ہوں گا، تیرے کفن میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیری قبر کی دیواروں میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تیرے احباب تجھ پر مٹی ڈال دیں گے ڈلنے کے بعد تیرے ساتھ رہوں گا، بتاؤ ایسے دوست کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے؟ سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ اس دوست کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پہلے دونوں سے اتنا بہترین دوست ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے قبر کی دیواروں میں تیرے ساتھ قیامت تک رہوں گا، میدان حشر میں رہوں گا، ہر جگہ جہاں تیرے اعمال تلیں گے وہاں تیرے ساتھ رہوں گا، یا رسول اللہ یہ بڑا بہترین دوست ہے۔ حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ پہلا دوست جس نے یہ کہا تھا جب تو مرا تو اپنے رستے میں اپنے رستے، یہ انسان کا مال ہے، یہ انسان کا مال ہے کہ جب جسم سے روح نکلی مال اس کے کسی کام کا نہیں رہا۔ بتاؤ دوستو آپ بیٹھے ہیں جب روح نکل جائے جسم پورا سلامت رہے انسان کسی کام کا رہتا ہے؟ نہیں، انسان کے جسم کی طاقت ہی فقط اس کی روح کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ معیار یہ وقار ہماری روح کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں دین ہے تو دین ہمارے گھروں کی روح ہے، جس وقت یہ روح ہمارے گھروں سے نکل جائے اس وقت گھر بھی مردہ، جس وقت یہ روح شہروں سے نکل جائے ملک سے نکل جائے دین ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے، جس وقت یہی نکل جائے جس وقت یہی نکل جائے اس وقت کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا پہلا دوست انسان کا مال ہے، پھر فرمایا دوسرا دوست جس نے یہ کہا تھا تیرے مرنے کے بعد تیرے غسل اور کفن اور تجھے تدفین تک تیرے ساتھ رہوں گا، حضور نے فرمایا وہ انسان کے رشتہ دار ہیں جو انسان کے ساتھ اتنی وفا اتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے قبر تک چھوڑ آتے ہیں۔ پھر سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء کے غلاموں حضور نے فرمایا جو تیسرا دوست جس نے کہا تھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، حشر تک تیرے ساتھ رہوں گا، میدان محشر تک تیرے اعمال تلنے تک جنت جانے تک تیرے ساتھ رہوں گا، حضور نے فرمایا وہ میری ذات ہے، حضور نے فرمایا وہ میری ذات ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے تو یقین جانیں اللہ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما دے گا۔ کیوں؟ ایک تو مال سے نفرت رہے گی، دوسرا رشتہ داروں سے صلح رہے گی کہ جنہوں نے قبر تک چھوڑ کے آنا ہے، تیسرا انسان کی سرور عالم علیہ السلام سے نسبت مضبوط ترین ہو جائے گی کہ جب انسان کو یقین رہے گا جس وقت کسی کے وفا کام نہیں آنی اس وقت میرے محبوب نے میری قبر میں ڈیرا لگانا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اتنی حضور سے وفا ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے کہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اتنی وفا ضرور کر کے جائیے گا۔ یہ دین کا معیار ہے، یہ ہمارا معیار ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آج یہ امت بڑی دور نکل گئی، آج یہ امت بڑی دور نکل گئی، وگرنہ وعدہ ہم سے کیا لیا گیا تھا؟
فاتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ بتائیے حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، جس وقت شراب نوشی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا اس وقت۔ بتاؤ جس کی موت اس حالت میں ہو جائے، اس نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن زنا کرتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ بتاؤ مسلمانوں کہ جب انسان معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اگر ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے، ایسی حالت میں موت آ جائے، تو انسان نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ بتاؤ اگر کسی کی موت اس حالت میں واقع ہو جائے، اس نے اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ گفتگو فقط اتنی ہے، بات لمبی ہر کوئی کر سکتا ہے۔